الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز 5:10 پر ہوگی۔ پہلے دوسرے عشرے کی دعا پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ سنیں۔ میں اپنے رب سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بھائیو دوستو، دین اسلام کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں۔ یہ اونچ نیچ، یہ تفریق، یہ تعصب اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ سارے انسان برابر ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قومی تعصب ہے اور مسلکی تعصب ہے، وطنی تعصب ہے، لسانی تعصب ہے، نسبی حسبی تعصب ہے، ان سب کو قرآن نے، اللہ نے ختم کیا ہے۔ سارے انسان برابر ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی کچھ انسانوں کو بنانے والا کوئی اور خدا ہے اور کچھ انسانوں کو بنانے والا کوئی اور خدا ہے۔ ایک ہی خدا ہے بنانے والا، اور ان کو پیدا کرنے والا بھی مرد اور عورت ہی ہے۔ یعنی مرد اور عورت کے علاوہ انسان کو کسی نے نہیں جنا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب ایک ہی مرد اور عورت کی اولاد ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو پھر سارے انسان برابر ہی ہوا نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس لیے تم سب آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ جو قبیلے اور قومیں بنائی گئی ہیں، لتعارفوا، یہ تمہارے تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ فلاں صاحب برادری کا ہے، یہ گجر برادری کا ہے، یہ آرائی ہے، یہ تو صرف تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ بھی یہ اونچی ذات ہے اور یہ کمی ہے۔ اللہ نے کسی کو کمی نہیں بنایا، سارے انسان برابر ہیں۔ وہ تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رواج تھا اور لڑائیاں تھیں کہ بھئی تو اونچی ذات کا ہے، فلاں اونچی ذات کا ہے، فلاں نیچی ذات کا ہے، فلاں جو ہے نا وہ کمتر ہے، حقیر ہے اور کمی ہے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کے یہ اقوال ہیں، لیکن اسلام نے سارے انسانوں کو برابر بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کیا فرمایا؟ اے لوگوں تم سب برابر ہو، تمہارا باپ ایک ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور تمہیں صرف اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت اور برتری اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ سارے انسان برابر ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے کوئی اور بات ہو سکتی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کو، اپنی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ تم سب برابر ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر وہی چال چلن چلا آ رہا ہے جو زمانہ جاہلیت کے اندر تھا. ہم کسی کو کمی کہہ رہے ہیں، کسی کو اعلیٰ ذات کا کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کسی کو کمتر بنا رہے ہیں. اللہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر اللہ کے نزدیک کوئی فضیلت والا ہے تو وہ بندہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جو سامنے لوگ بیٹھے تھے، لوگوں مجھے بتاؤ کہ میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی آپ نے یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر سن لو، تم سب بھی سن لو، اور جو تمہارے بعد آنے والے ہیں تمہارا کام یہ ہے کہ ان تک یہ بات پہنچا دو کہ سارے انسان برابر ہیں. پھر ایک اور جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارا قیامت کے دن اللہ تمہارا حسب نسب نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی تقوی والا کون تھا، اللہ سے ڈرنے والا کون تھا. پھر ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن تمہاری صورتیں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا، اللہ نے تمہارے اعمال دیکھنے ہیں کہ بھی اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے کون سی اعمال کیے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ جو تعصب ہے، رنگ کا تعصب ہے، نسل کا تعصب ہے، قومیت کا تعصب ہے، اسلام نے اور قرآن نے اس کو ختم کیا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو زیادہ عزت والا ہے وہ ہے جو تقوی والا ہوگا، ورنہ سارے انسان کیا ہیں؟ برابر ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ علیم خبیر، اللہ بے شک اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا